الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے کچھ اشعار پڑھا چکا تھا، اب انشاءاللہ عز وجل آگے چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وَإِنَّا شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ من معولٍ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وَإِنَّا شِفَائِي عَبْرَةٌ، لفظ عبرتن، عبر یعبر، یہ سمع سے ہے۔ اس کا معنی ہے کسی کی آنکھ میں آنسو آنا، اسی سے ہے عبرتن، بمعنی ایک آنسو، اور جمع عبرن آتی ہے اس کی، عبرتن کی جمع عبرن آتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے لفظ مہراقتن، اصل میں مراقتن ہے، اصل میں یہ مہراقتن اصل میں جو ہے وہ مراقتن ہے، کیونکہ اس کی مصدر جو ہے اراقتن آتی ہے۔ مہراقتن کی مصدر کیا آتی ہے؟ اراقتن، بمعنی بہانا۔ اب آگے چلیں گے تو شاعر کہتا ہے فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ، لفظ دارسن آپ کو یہ لفظ ملتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشانیوں کا مٹنا، نام و نشان مٹ جانا، کپڑے وغیرہ بوسیدہ اور پرانا ہونا۔ دو معنی میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر ایک، نشانیوں کا مٹنا، نام و نشان مٹ جانا۔ نمبر دو، کپڑے وغیرہ بوسیدہ اور پرانا ہونا، اسی سے دارس مٹا ہوا، اسی سے دارس معنی کیا ہوگا؟ مٹا ہوا۔ معول، بھروسہ، قابل اعتماد، معول علیہ، جس پر دار و مدار ہو، جس پر دار و مدار ہو۔ چلے اب محاوری ترجمہ کی طرف۔ اس کا پیچھے سے ربط ہے، پیچھے میں ہم نے یہ جو ترجمہ پڑھا تھا، امرؤ القیس کہتا ہے میں رو رہا تھا اور احباب میرے پاس ان میدانوں میں اپنے سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان رہے کہ میں رو رہا تھا اور احباب میرے پاس ان میدانوں میں اپنے سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے غم فراق سے ہلاک نہ ہو اور صبر و جمیل اختیار کر۔ اب خود جواباً کہتا ہے میں رونے سے کیسے باز آ سکتا ہوں، میں رونے سے کیسے باز آ سکتا ہوں جبکہ میری شفا، وَإِنَّا شِفَائِي، جبکہ میری شفا یہی بہے ہوئے آنسو ہے۔ یہی عبرتن کا معنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا ہے؟ بہے ہوئے آنسو۔ کیا ہے وہ؟ جواباً کہتا ہے میں رونے سے کیسے باز آ سکتا ہوں، میری شفا یہی بہتے ہوئے آنسو ہے۔ پھر ذرا اب وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اب یہی کہہ سکتے کہ پھر وہ ذرا ہوش میں آ کر کہتا ہے
فہل عند رسم دارس من معول، کیا ان مٹے ہوئے نشانوں کے پاس کوئی قابل اعتماد یعنی فریاد رس ہے؟ نہیں ہے تو پھر اپنے دل ہی میں یہ اس نے سوچا، جب فریاد رس نہیں ہے تو رونے سے کیا فائدہ، رونا کچھ کام کا نہیں ہے۔ تشریح یہ ہوگی اس کی کہ یہ کہ فراق محبوبہ کی وجہ سے، یعنی جب امرؤ القیس کی محبوبہ کے غم افراق کی وجہ سے غم افراق کی وجہ سے میری جو حالت ہوئی ہے، میری اس حالت پر میرے دوست رحم کھائے اور مجھے سہارا دے۔ اب آگے چلیں، ایک بار پھر اس شعر کا ترجمہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ میری شفا یہی بہے ہوئے آنسو ہے، وَإِن شفائی، میری شفا عبرۃ محراقۃ، میری شفا یہی بہے ہوئے آنسو ہے۔ فہل عند رسم دارس من معول، کیا ان مٹے ہوئے نشانوں کے پاس کوئی قابل اعتماد ہے؟ اب آگے چلے شعر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اب آگے چلے، شاعر کہتا ہے كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرَةِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ۔ یہاں لفظ کدأبی دأب کا لفظ ہے، باب فتح یفتح سے ہے، بمعنی اس کا معنی ہے عادت، اور اس کے آگے ایک لفظ آپ دیکھیں گے، آگے لفظ ہے ام حویرث، یہ حارث بن حسین کلبی کی بیٹی کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ جارتھا کا لفظ ہے آگے، جارتن کا معنی ہے ہمسائی، ہمسائی۔ ام الرباب یہ قبیلہ بنی طی کی ایک خاتون ہے، قبیلہ بنی طی کی ایک خاتون کا نام ہے، اور بمأسل یہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس عادت کے مانند ہے، ٹھیک ہے، تیری عادت عنیزہ کے عشق میں ٹھیک، تیری عادت عنیزہ کے عشق میں ٹھیک اس عادت کے مانند ہے جو اس سے پہلے ام حویرث اور اس کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ کوہ ماسل میں تھی۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ تیری عادت عنیزہ کی، ابھی جو عنیزہ سے جو تو عشق کر رہا ہے، یعنی امرؤ القیس جو عنیزہ کے عشق میں پڑ گیا تھا، تو اس کے دوست کہتے ہیں تیری عادت جو ہے عنیزہ کے عشق میں ٹھیک اس عادت کے مانند ہے جو اس سے پہلے ام حویرث اور اس کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ کوہ ماسل میں تھی۔ اب آگے چلے، شاعر کہتا ہے اذا قامتا تضوع المسک منہما نسیم الصبا جاءت برب القرنفل، برب القرنفل۔ اس میں لفظ قامتا کا لفظ ہے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بامعنی کھڑی ہوئی تھی، بامعنی کھڑی ہوئی تھی۔ تضوع مصدر تضوع سے بامعنی خوشبو کا مہکنا، پھیلنا، خوشبو کا مہکنا، پھیلنا۔ المسک مذکر، ہرن کے ناف سے نکلنے والا خوشبودار مادہ۔ مسک کا معنی ہوتا ہے ہرن کے ناف سے نکلنے والا خوشبودار مادہ۔ ہرن کے جو ناف سے جو خوشبو نکلتا ہے اسے مسک کہتے ہیں۔
مسکن اسے مؤنث بھی کہا گیا ہے کہ یہ مسکتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. مسکن اسے مؤنث بھی کہتے ہیں بعض لوگ، کہ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ یہ مسکتن کی جمع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اب آگے آپ دیکھیں گے نسیمہ. یہ نسیم اس کا جو معنی ہے دھیمی ہوا جس سے نہ نشان مٹے اور پتہ ہلے، جس سے نہ نشان مٹے اور پتہ ہلے. لطیف و خوشگوار ہوا، لطیف و خوشگوار ہوا جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. اور آگے لفظ صبا، وہ ہوا جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے. بریا کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بمعنی خوشبو. اور آگے ہے قرن فلی، اس کا معنی ہوتا ہے لونگ، اس کا معنی ہوتا ہے لونگ. اب آگے دیکھیے میں آپ کو محاوری ترجمہ لگا کر بتاتا ہوں. جب وہ دونوں یعنی ام حویرث اور ام رباب کھڑی ہوتی تھی تو ان دونوں سے مشک کی خوشبو ایسے ہی مہکتی تھی گویا صبا یعنی وہ ہوا جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے، گویا کہ صبا لونگ کی خوشبو لیے آتی ہے، لونگ کی خوشبو لیے آتی ہے. آگے ایک بار میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، بغور سماعت کرے کہ جب وہ دونوں یعنی ام حویرث اور ام رباب جب وہ کھڑی ہوتی تھی تو ان دونوں سے مشک کی خوشبو ایسے ہی مہکتی تھی گویا باد صبا لونگ کی خوشبو لیے آتی ہے. آگے چلے شاعر کہتا ہے، یعنی اس شعر سے جو بتانا مقصود ہے نا، یعنی وہ دونوں جو خواتین تھی اتنی نظافت پسند تھی کہ ہر وقت خوشبو میں بسی رہتی تھی. بس اس شعر سے یہی شاعر سمجھانا چاہتا ہے. آگے چلیے. ففاضت دموع العین منی صبابة على النحر حتى بل دمعی محملی. فاضت کثرت سے بہنا، صیغہ واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، معنی ہے کثرت سے بہنا. آگے لفظ دموع ہے، یہ دمع کی جمع ہے بمعنی آنسو. صبابۃ عشق، شوق، عشق و محبت، یہی سب کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. النحر، آگے لفظ ہے النحر سینہ کا بالائی حصے میں ہونا، اس کا معنی ہوگا سینہ کا بالائی حصے میں ہونا. اور آگے لفظ ہے محملی، یہ تلوار کا پتیلا، تلوار کا پتیلا، تلوار لٹکانے کا پتیلا وغیرہ کے معنی میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور اس کی جمع جو آتی ہے حمائل آتی ہے جمع. اب ترجمہ آپ دیکھیں. بس عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو یہاں تک سینے پر بہے، بس عشق کی وجہ سے میری آنسو یہاں تک سینے پر بہنے لگے کہ میرے آنسوؤں نے میری تلوار کے پتیلے کو تر کر دیا، میرے تلوار کے پتیلے کو تر کر دیا. یہ سائل یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوبہ کے عشق میں اس قدر رویا، اس قدر عشق میں رویا، اس قدر رویا
کہ میرے آنسو اتنی بہنے لگی، اتنی کہ میری جو تلوار تھی اس کے پتیلے کو بھی وہ تر کر بیٹھی۔ آگے چلے، الا رب یوم لک منہن صالحی ولا سیما یوم بدارتی جلجلی، بدارتی جلجلی۔ رب حرف جر جو صرف نکرہ کو مجرور کرتا ہے، رب جو ہے وہ حرف جر جو صرف نکرہ کو مجرور کرتا ہے اور زائد حروف کے حکم میں ہوتا ہے، زائد حروف کے حکم میں ہوتا ہے اور کسی لفظ سے متعلق وہ نہیں ہوتا۔ ربا کسی لفظ سے متعلق بھی وہ نہیں ہوتا، کبھی اسے مخفف بھی کر دیا جاتا ہے، شاید ممکن ہے بعض اوقات جیسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض جیسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اب آگے جو ہے لا سجما کا لفظ ہے، ولا سیما، آپ دیکھ رہے ہوں گے برائے استثناء خصوصی طور پر یہ آتا ہے، ولا سیما برائے تثنیہ خصوصی طور پر آتا ہے۔ سیجا کے بعد ما زائدہ ہے، اسی لیے یہ مضاف ہوگا یا موصولہ۔ ولا سیما کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سیّا جو ہے یہ برائے تثنیہ کے معنی میں خصوصی طور پر، اور سیّا کے بعد جو ہے ما زائدہ ہے، سیّا کے بعد ما زائدہ ہے اور اس لیے یہ مضاف ہوگا، ما جو ہے اس لیے وہ اس وقت مضاف ہوگا یا موصولہ، دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔ اور سیّا جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور ما کا جو ہے ما بعد خبر ہے، ما کا جو ہے وہ ما بعد جو ہے وہ خبر ہے، اس پر اعراب اس صورت میں ضمہ ہوگا، اس پر اعراب اس صورت میں ضمہ ہوگا۔ سیما یومن، یہ اب کس صورت میں ضمہ ہوگا یہ بتا رہے ہیں کہ جب مبتدا اس وقت ہوگا، ٹھیک ہے، جب ما کو ہم موصولہ یا مضاف لیں گے تو اس وقت سیجا جو ہے مبتدا اور ما کا بعد خبر ہے، ما کا جو ما بعد ہے یومن یہ خبر ہے، اور اس پر اعراب اس صورت میں جو ہے ضمہ ہوگا۔ جب مبتدا اور خبر کی جب ترکیب کریں گے تو اس صورت میں یہ ضمہ ہوگا۔ اب ایک بار میں ترجمہ لگاتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑی پھر اس پر وضاحت کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، سنو بہت سے دن ان حسین عورتوں کے جانب سے بہت اچھے سے، الا سنو رب یوم لکا منہن صالحی، بہت سے دن ان عورتوں کے جانب سے بہت اچھے تھے، خصوصاً وہ دن جو دارالجلجل میں گزرا، جو دارالجلجل میں گزرا۔ ایک بار پھر ترجمہ دیکھ رہے، سن لو بہت سے دن ان حسین عورتوں کی جانب سے بہت اچھے تھے، خصوصاً وہ دن جو دارالجلجل میں گزرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آگے شاعر کہتا ہے، وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي فَيَا عَجَبًا مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ۔ آگے لفظ ہے عقرت، لفظ عقرت بمعنی اونٹ کو بوقت ذبح قابو میں کرنے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دینا تاکہ وہ گر جائے، ٹھیک ہے۔ عقرت کا معنی ہے بمعنی اونٹ کو، اس کا معنی ہوگا اونٹ کو بوقت ذبح قابو میں کرنے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دینا تاکہ وہ گر جائے۔ للعذاری کا لفظ آگے لفظ آپ دیکھ رہے ہوں کہ عذاری،
یہ عذراء کی جمع ہے بمعنی باقرہ عورت، بمعنی باقرہ عورت۔ آگے چلے، مطیجتو اس کا معنی ہے سواری، مطیجتی کا معنی کیا ہے؟ سواری۔ مذکر و مؤنث یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کوریہا کا لفظ ہے فیا عجبا من کوریہا، کاف کی ضمہ کے ساتھ ہے، بمعنی پالان، پالان بھی آتا ہے۔ لغت میں دو معنی دیا ہوا اس کا، ایک تو پالان اور کجاوا، دو معنی ہے، ایک پالان اور کجاوا۔ جمع اکوارن آتا ہے، اور متحمل یہ باب تفعل سے ہے، تفعل سے اسم مفعول مصدر ہے، متحمل اسم مفعول مصدر ہے باب تفعل سے۔ تحمل بمعنی لادنا یعنی لادا ہوا، یہ ہوگا معنی۔ چلیے اب ایک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جب میں نے دو شیزہ لڑکیوں کے لیے اپنی ناقہ ذبح کر دی تھی، تو اے لوگو میری حیرت کو دیکھو جو اس ناقے، یعنی ناقۃ معنی جمل، اونٹ، ٹھیک ہے، اس ناقے کے اس کجاوے سے پیدا ہوئی جو دوسرے ناقے پر لادا ہوا تھا۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اور یہ وہ دن تھا، اور یہ وہ دن تھا کہ جب میں نے دو شیزہ لڑکیوں کے لیے، دو شیزہ یعنی اس کا عذراء کا معنی بتایا کہ باقرہ، یعنی دو شیزہ باقرہ عورت کے لیے اپنے ناقہ یعنی اونٹنی کو جب اس نے ذبح کر دی تھی، تو اے لوگو میری حیرت، فیا عجبا میری حیرت کو دیکھو جو اس یعنی ناقے کے اس کجاوے سے پیدا ہوئی جو دوسرے ناقے پر لادا ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آگے کچھ دنوں کے بعد آگے اشعار آپ تک پہنچ جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ